السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج رمضان المبارک کی 30 تاریخ ہے، سن 1447 ہجری۔ الحمدللہ ہم اور آپ نے رمضان المبارک کے 30 روزے مکمل کیے۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی اور اللہ کی توفیق سے ہوا۔ رمضان المبارک آج ختم ہو جائے گا، یعنی رمضان کے روزے آج ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کل کا دن یعنی ہفتے کی دن ہم اور آپ عید الفطر کی نماز ادا کریں گے، عید کی خوشیاں منائیں گے۔ رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، مبارکباد کے قابل ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مقدس کی قدر کی، اس کا اکرام کیا اور اس کے حقوق ادا کیے۔ یعنی رمضان کے مکمل روزے رکھے، تراویح کا اہتمام کیا، نمازوں کا اہتمام کیا، قرآن پاک کی تلاوتوں کا اہتمام کیا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، مبارکباد کے قابل ہے۔ اللہ کے یہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس موقع پر 2-3 باتیں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ آج کی جو آخری رات ہے رمضان کی، جس کو چاند رات کہتے ہیں، یہ چاند رات مومنین کے لیے بڑا قیمتی رات ہے۔ اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یعنی بدلے کی رات۔ ایک مزدور جب مزدوری کر لیتا ہے اور اس کے مزدوری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کو اسی وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہم ایمان والوں نے اللہ کے حکم کو بجا لائے، اللہ کے حکم کو پورا کیے ہیں، صبح سے شام تک اللہ کی رضا کے لیے بھوکے رہے، پیاسے رہے اور راتوں کو جاگ کر تراویح میں قرآن پاک کو سنے، تہجد کا اہتمام کیا، تو اب اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدلہ دینا چاہتا ہے، بدلہ دے گا۔ یہ جو رات آنے والی ہے یہ بدلے کی رات ہے، جزا کی رات ہے، انعام کی رات ہے۔ اللہ ہمیں انعام سے نوازے گا۔ اس لیے ہمیں چاند ہونے کے بعد غافل نہیں ہونا ہے، غفلت نہیں برتنا ہے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع ہو کر کے اللہ سے اپنا انعام حاصل کرنا ہے۔ اب آج سے تراویح نہیں ہوگی تو ہم فرض نماز بھی چھوڑ دیے، نہیں، نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ تو اللہ سے انعام حاصل کرنے کی رات ہے۔ اس رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی بدلے کی رات کہتے ہیں۔
اس رات میں بھی ہم لہو و لعب میں نہ لگ جائیں، کھیل کود میں نہ لگ جائیں، سیر و تفریح میں نہ لگ جائیں، بلکہ اس کو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں لگا کر اللہ سے انعام حاصل کریں۔ اس موقع پر ہم اللہ کے سامنے گریہ زاری کریں، توبہ استغفار کریں، اس لیے کہ روزہ رکھنے میں، تراویح پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں یقیناً ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم سے لاپرواہی ہوئی ہے، ہم نے روزے کا حق ادا نہیں کیا، جس طریقے سے روزہ رکھنا تھا ویسے نہیں رکھے، روزہ رکھنے کی حالت میں بھی ہم نے گناہ کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو اس نافرمانی کو ختم کرنے، اس گناہ کو معاف کرانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے سامنے گر گرائے توبہ استغفار کریں۔ اے اللہ، ہم روزہ رکھے لیکن جو حق تھا ہم اس کو ادا نہیں کر سکے۔ اے اللہ، ہم نے تراویح پڑھی لیکن جس طریقے سے پڑھنا چاہیے تھا ہم نہیں پڑھ سکے۔ اے اللہ، ہم نماز پڑھے لیکن جس طریقے سے، جس اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا ہم نہیں پڑھے۔ اے اللہ، ہم معافی مانگتے ہیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ قرآن نے اسی کو بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، سچی توبہ۔ ہر اچھے عمل کے بعد انسان کو استغفار پڑھنا چاہیے۔ ہم نے عمل تو کیا ہے لیکن جیسا کرنا چاہیے ویسا نہیں کیا، اے اللہ ہم استغفار کرتے ہیں، میرے کوتاہی کو، لغزشوں کو معاف کر دے۔ تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس رات میں اللہ ہمیں انعام دے گا۔ کیا انعام دے گا؟ ہمارے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دے گا، ہماری بخشش فرما دے گا، ہمارے اوپر سے گناہوں کا جو ڈھیر ہے، گناہوں کا جو انبار ہے، اللہ اس کو مٹا دے گا۔ کتابوں کے اندر تو یہاں تک بات آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مومنین کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اس رات میں اللہ تعالی ہماری گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، یعنی سارے گناہ مٹ جائے گے، ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائے گی۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، اس لیے چاند ہونے کے بعد ہم لہو و لعب میں نہ لگیں، کھیل کود میں نہ لگیں۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ پہلے ممبر پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، پھر دوسرے ممبر پر آپ قدم رکھے، پھر آپ نے کہا آمین، پھر تیسرے ممبر پر قدم رکھا تو پھر کہا آمین۔ یعنی ایک نئی بات صحابہ نے دیکھی حضور سے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، کیا معاملہ ہے کہ آپ نے آمین کہا؟ تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے دعا کی، اس دعا پر میں نے آمین کہا، بلکہ انہوں نے بد دعا دی، ان کے بد دعا پر میں نے آمین کہا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ انسان، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے والدین زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے۔ والدین کا مقام بہت اونچا ہے۔ جبرائیل نے بد دعا دی اس شخص کے لیے کہ جس کے والدین زندہ ہوں، والدین حیات سے ہو، اور وہ ان کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے، ایسا انسان ہلاک ہو جائے۔ حضور نے کہا آمین۔ دوسرے ممبر پر تشریف لے گئے
جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ حضور نے کہا آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی حضور کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھا جائے تو ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ جبرائیل بد دعا دینے والے، اس پر آمین کہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر فرمایا درود کے بارے میں ایک بات سن لیجئے کہ مجلس میں ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے۔ جیسے ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجلس ہے، مجلس میں ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، اور سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجیے آپ لوگ۔ زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے، اور مجلس میں بار بار درود پڑھنا مستحب ہے۔ جب بھی حضور کا نام آئے دل دل میں درود پڑھ لینا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ تیسرے منبر پر تشریف لے گئے تو جبرائیل نے بد دعا کی کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور وہ اپنے رب سے بخشش نہیں کروایا، ایسا انسان ہلاک ہو جائے۔ حضور نے کہا آمین۔ رمضان کا مہینہ ملنا اور اپنی بخشش نہ کروانا یہ ہمارے لیے محرومی کی بات ہے، ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے۔ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہیں کروائی اپنے رب سے، ایسا انسان ہلاک ہے۔ یہ تین بد دعا جبرائیل علیہ السلام نے دی، اور اس پر آمین کہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل ایک مکرم فرشتے، سب سے بڑے فرشتے، قرآن کو لانے والے فرشتے، وحی لانے والے فرشتے، ان کی بد دعا اور پھر ہم سب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر آمین کہنا، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، جو انسان نیک عمل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت، اور جو برے اعمال کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم۔ ایک موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے حضور کے سامنے جہنم کے 7 طبقات، 7 دروازوں کا تذکرہ کیا۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ دروازے، جہنم کے دروازے اوپر نیچے ہیں یا برابری میں دائیں بائیں ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، سب کے دروازے اوپر نیچے ہیں۔ تو حضور نے اس کی تفصیل دریافت کی جبرائیل سے کہ جہنم کے جو 7 طبقات ہیں اور 7 دروازے ہیں، اس میں سے سب سے خطرناک، سب سے بھیانک کون سا طبقہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو سب سے آخری طبقہ ہے، 7واں طبقہ، پہلا طبقہ، وہ منافقین کے لیے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ جو منافق ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب سے پہلے طبقے میں داخل کرے گا، جو انتہائی بھیانک، انتہائی خطرناک ہے۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو دل میں کچھ رکھے اور ظاہر میں کچھ اور بولے، دل میں کفر ہو اور زبان سے ایمان ظاہر کرے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے طبقے میں منافقین ہوگا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے حصے میں منافق ہوں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا دوسرے طبقے میں کفار ہوں گے، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتے ہیں۔
وہ دوسرے طبقے میں ہوں گے۔ اس کے بعد تیسرے طبقے میں سبائی ہوں گے۔ سبائی کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ سبائی کہتے ہیں ستاروں کو پوجنے والے کو۔ پہلے زمانے میں لوگ ستاروں کو پوجا کرتے تھے، اس کو سبائی کہتے ہیں۔ ایک تفصیلی واقعہ ہے وہ۔ مختصر یہ کہ تیسرے طبقے میں، جہنم کے تیسرے طبقے میں سبائی ہوں گے جو ستاروں کو پوجا کرتے تھے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جہنم کے چوتھے طبقے میں مجوسی ہوں گے، آگ کی پوجا کرنے والے، جو آگ کو خدا مانتے ہیں، آگ کو پوجا کرتے ہیں، مجوسی۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ پانچویں طبقے میں یہودی ہوگا، جو یہودی آج پوری دنیا پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کر رہا، آپ تفصیل جانتے ہیں۔ چھٹے میں نصارہ ہوگا، جس کو ہم نصرانی کہتے ہیں۔ یہ جہنم کے الگ الگ طبقے ہیں اور ہر ایک کا درجہ الگ ہے، ہر ایک کی حرارت اور ہولناکیاں الگ الگ ہیں۔ اس کے بعد چھٹے نمبر کا بول کر کے جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے کہ چھٹے طبقے میں نصرانی ہوں گے، نصارہ ہوں گے اور خاموش ہو گئے۔ حضور نے کہا کہ جبرائیل خاموش کیوں ہو گئے؟ ساتویں طبقے کا بتاؤ نا، ساتویں طبقے میں کون جائے گا جس کی ہولناکی ہلکی ہوگی لیکن ہے بہرحال جہنم؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا بہت غم کی حالت میں، بڑی پژمردگی کے ساتھ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ساتویں طبقے میں آپ کی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والے جائیں گے۔ جب حضور یہ جملہ سنے تو آپ بے ہوش ہو گئے، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ جبرائیل بھی خاموش ہو گئے تھے، لیکن حضور نے کہا کہ جبرائیل ساتویں طبقے میں کون جائیں گے بتاؤ تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ بڑی مشکل سے انہوں نے کہا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضور پر غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ پھر فرمایا جہنم میں سب سے ادنا، سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب وہ ہوگا کہ اس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی اور اس کی گرمی سے اس کی کھوپڑی کھولے گی، اس کا سر کھولے گا۔ یہ ادنا عذاب ہے، یہ ہلکا عذاب ہے۔ تصور کیجئے کہ ہمارا آپ برداشت کرنے کے قابل ہیں؟ برداشت کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، گناہ کبیرہ سے بچنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اگر کبھی گناہ کبیرہ ہو جائے تو ندامت کے آنسو بہا کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ جہنم ایک سخت جگہ ہے، جہنم اللہ کی قہر کی جگہ ہے، جہنم اللہ کے غضب کی جگہ ہے۔ جو انسان جہنم میں جائے گا اس کو ادنا عذاب یہ ہے کہ اس کے پیروں میں انگار کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی۔ کفار جہنم میں دوڑ لگائے گا، دوڑتا رہے گا، دوڑتے دوڑتے عذاب سے تھک جائے گا تو کہے گا کہ اے اللہ مجھے موت دے دیجئے۔
کفار جہنم میں موت کی تمنا کرے گا، موت کو پکارے گا، اے اللہ مجھے موت دے دیجئے، اب میں تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ دوڑ لگائے گا، دوڑے گا، دوڑتے ہوئے کہے گا اے اللہ مجھے موت دے دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں موت کو بھی موت دے دے گا، کسی کو موت نہیں آئے گی، کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اور جنت مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، جہنم سے پناہ مانگیے۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے دعا ضرور کیجیے، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ ہم آپ سے جنت طلب کرتے ہیں، ونعوذ بک من النار، اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہم تو اپنی ضروریات طلب کر لیتے ہیں، گھر کوٹھی بنگلے مانگ لیتے ہیں، لیکن جنت نہیں مانگتے، جہنم سے پناہ نہیں چاہتے۔ جنت مانگیے اور جہنم سے پناہ چاہیے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ جنت ہمیں مل جائے، جنت حاصل ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ ہم دنیاوی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتے ہیں، نہیں، قرآن کہہ رہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ دنیاوی زندگی تو دھوکے کا سامان، دھوکے کا سامان۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آج چونکہ جمعۃ الوداع بھی ہے، رمضان کا آخری جمعہ، جمعۃ الوداع، آج ہم یہاں سے طے کر کے اٹھیں، یہاں سے ارادہ کر کے اٹھیں، آج کے بعد سے کوئی نماز ضائع نہیں ہوگی، آج کے بعد سے کوئی نماز نہیں چھٹے گی، آج کے بعد سے ہم گناہ نہیں کریں گے، اور آج کے بعد ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے، اللہ کے احکام کو بجا لائیں گے۔ اب آئندہ آنے والے رمضان میں کون زندہ رہتا ہے، کون مر جاتا ہے، کسی کو خبر نہیں ہے۔ طے کر کے اٹھیے، عہد کیجئے کہ آج کے بعد سے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، گناہ کبیرہ نہیں کریں گے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ ایک دوسری اہم بات صدقۃ الفطر سے متعلق ہے۔ صدقۃ الفطر ہر ایک مسلمان پر واجب ہے۔ گھر کا ذمہ دار اپنی بیوی، اپنے بچوں، اور اگر ساتھ میں بہن بھائی بھی ہو تو ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقۃ الفطر کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ہم عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا نہیں کیے تو ہمارے نیکیاں، ہمارے اعمال درمیان میں معلق رہتے ہیں، لٹکے ہوئے رہتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کو عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر دینا ہے، نماز سے پہلے اس کو دے دینا ہے۔ بہت سے لوگ نماز کے بعد اس کو ادا کرتے ہیں۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کیا تو وہ صدقۃ الفطر ہے، اور اگر عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقہ ہے، صدقہ ہے جیسے عام کرتے ہیں، عام دنوں میں کرتے ہیں۔ اس لیے آج ہی صدقۃ الفطر ادا کر دیجئے، آج ہی شام تک صدقۃ الفطر غربا میں، مساکین میں، بیواؤں میں تقسیم کر دیجئے، ان کا حق ہے۔ وہ سب سے کم جو صدقہ ہے وہ 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت۔ صدقۃ الفطر کی بھی کئی صورتیں ہیں، کشمش کے ذریعے سے کریں گے تو اس کی قیمت الگ ہو جاتی ہے، کھجور کے ذریعے سے کریں گے تو اس کی قیمت الگ ہو جاتی ہے، گیہوں کے ذریعے سے کرتے تو اس کی قیمت الگ ہوتی ہے۔ سب سے سستا صدقہ فطر گیہوں کے ذریعے سے ہے۔ موجودہ وقت میں 100 روپیہ صدقۃ الفطر ہے ایک کی طرف سے، اس کو ضرور ادا کریں۔ چونکہ کل عید کا دن ہے،
تو عید کی مناسبت سے ایک دو باتیں عرض کر دوں۔ عید الفطر کا دن پورے امت مسلمہ کے لیے خوشی کا دن ہے، تہوار کا دن ہے، خوشیاں منانی چاہیے۔ عید کے دن کرنے والے کچھ مسنون عمل ہے جو میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ غسل کریں، پانی نہائیں اچھے سے، اور اس سے ہٹ کر تھوڑا میں عرض کر دوں، اگر ضرورت ہو تو اگل بغل کے زیر ناف کے بال وغیرہ بھی صاف کر لیں۔ بہتر طریقہ یہی ہے، مستحب طریقہ ہے۔ پہلا کام غسل کرنا، اور اگر میسر ہو، اللہ نے وسعت دی ہے تو نیا کپڑا پہنیے، اور اگر نیا کپڑا نہ ہو سکے تو آپ کے کپڑوں میں جو سب سے اچھا کپڑا اس کو پہننا ہے۔ اسی طریقے سے مسواک کرنا، مسواک کرنا سنت ہے، نبی کی سنت ہے۔ آج ہم نے مسواک کو چھوڑ دیا ہے، برش پہ آ گئے۔ میں نے کہا مسواک کرنا، عید کے دن مسواک کرنا مستحب عمل ہے۔ خوشبو لگانا، عطر لگانا، آپ ایک دو چار کو لگا بھی سکتے ہیں، ایسا نہیں خود لگا لیے سو۔ عطر لگانا، خوشبو پھیلانا، عیدگاہ ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے واپس گھر کو لوٹنا مستحب عمل ہے۔ اور اگر عیدگاہ قریب میں ہے تو پیدل جانے کا اہتمام کرنا، عیدگاہ پیدل جانے کا اہتمام کرنا، اور جاتے ہوئے تکبیر پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، آہستہ آہستہ دل میں تکبیر پڑھنا۔ عیدگاہ آنے سے پہلے یا عیدگاہ جانے سے پہلے کھجور کھا لینا، طاق عدد میں، 1 ہو 3 ہو 5 ہو 7 ہو 9 ہو، کھجور کھا لینا۔ کھجور اگر نہ ہو تو کون سی بھی میٹھی چیز کھا لینا چاہیے، یہ مستحب عمل ہے عید الفطر کے دن۔ جب ہم عیدگاہ میں پہنچ جائیں اور عید الفطر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد خطبہ سننا واجب ہے۔ خطبے کے لیے آرام سے بیٹھے رہے، سننے رہے، اگر آواز نہیں پہنچ رہی ہے تو بھی بیٹھنا خاموشی کے ساتھ۔ یہ چند مسنون عمل ہے عید الفطر سے متعلق میں نے عرض کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو، تراویح کو، نمازوں کو قبول فرمائے، اور صدقۃ الفطر وقت سے پہلے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد